میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس وجہ سے میں پریشان ہوں، میرا خواب بھی بتاؤ اور اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اب خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، علماء کیسے بتائیں کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اب بادشاہ نے کہا میرا خواب بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے اور اس کی تعبیر بھی آپ لوگوں نے بتانی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ مسئلہ وہ کرے، جرت وہ کرے جو میرا خواب صحیح بیان کر سکتا ہو کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اگر تم نے وہ بات بتائی جو میں نے نہیں دیکھی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ سارے تعبیریں کرنے والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کسی نے بھی جرت نہیں کی کہ میں بادشاہ کو خواب سناؤں گا۔ سارے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، بادشاہ پریشان ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو خبر پہنچی، آپ نے بخت نصر کو پیغام بھیجا کہ میں تیرا خواب بھی بیان کروں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ بخت نصر نے جواب بھیجا، اس نے کہا اگر آپ نے وہ چیز بیان کی جو میں نے نہیں دیکھی تو معاذ اللہ آپ کا بھی سر جو وہ قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی خواب سناؤں گا جو تو نے دیکھا ہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا، آپ تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے کہا سنائے خواب۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک بت دیکھا ہے جس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ ہیں۔ اتنا بڑا بت ہے، سر سے لے کر چھاتی تک سونے کا بنا ہوا ہے، چھاتی سے لے کر گھٹنوں تک چاندی کا بنا ہوا ہے اور گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک پتھر کا بنا ہوا ہے، 3 قسم کی مختلف دھاتوں سے بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا آپ نے خواب تو صحیح سنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلا حصہ اس خواب کا یہ ہے کہ تو نے دیکھا ہے کہ اس بت کو ایک ہیرا آ کے لگا ہے۔ اس اتنے بڑے بت کو جب وہ ہیرا آ کے لگتا ہے تو وہ بت پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کا سونا بھی پگھل گیا، اس کی چاندی بھی پگھل گئی، اس کا پتھر بھی پگھل گیا اور وہ ایسے ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اس کا نام و نشان تک ہی مٹ گیا۔ وہ ہیرا جو آ کے لگا تھا تو نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا کے اندر ریت کے اوپر جا کے گرا ہے۔ اس بت کو توڑ کے وہ ہیرا صحرا میں جا کے گرا ہے، پھر اس کا وجود ہے، اس بت کا وجود پگھلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو ہیرا تھا وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے مشرق سے مغرب تک کی ساری فضا کو بھر دیا۔ تو جدھر دیکھتا تھا تجھے ہیرا ہی نظر آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا خواب تو آپ نے ٹھیک سنایا ہے، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، اب بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سن، دنیا میں کفر و شرک کا عروج ہوگا، بت پرستی کا عروج ہوگا، پھر امی نبی یعنی کالی کملی والا آقا آئے گا، اور تو نے دیکھا کہ ہیرا بت سے ٹکرایا ہے، وہ نبی بت پرستی سے ٹکرائے گا، نبی بت پرستی کو دنیا سے مٹائے گا۔ پھر تو نے دیکھا ہیرا پھیل رہا ہے مشرق و مغرب تک، پوری دنیا میں وہ ہیرا پھیل گیا ہے، اتنا بڑا اس کا وجود ہو گیا کہ تو جدھر دیکھتا ہے تجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ سن، ایک وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب تک اس نبی کے دین کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ پھر تو نے دیکھا کہ ہیرا بت کو توڑ کے صحرا میں ریت کے اوپر جا کے گرا ہے، وہ عرب کی سرزمین ہے اور مکہ کا شہر ہے، یہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اسی شہر مکہ میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوگی۔ جب آقا کریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر کائنات کی ہر چیز نے خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کیا۔ تعبیر الرؤیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جن میں خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، ان کے اندر میلاد شریف کے مہینے کے حوالے سے معبرین